تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ موقع ملنے پر تم جوا کھیلنے سے بھی دریغ نہیں کرو گے، فلورا نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ دریغ نہ کرنے کی بھی خوب رہی۔ ارے میں تو اکثر و بیشتر جوا کھیلتا رہتا ہوں، لیکن چھوٹا موٹا کھیل مجھے سخت ناپسند ہے۔ کھیل لمبا ہونا چاہیے، آر یا پار والا معاملہ اچھا رہتا ہے۔ فلورا نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، یوں جیسے اندازہ کرنا چاہتی ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن میرے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں تو سر جھکائے کھانا کھانے میں مگن تھا۔ کیا تم یہاں بھی اسی ارادے سے آئے تھے؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فلورا نے کہا، اور میں نے چونک جانے کی اداکاری کی۔ کس ارادے سے؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جوا کھیلنے کے ارادے سے۔ خاص اس مقصد سے تو نہیں آیا تھا، لیکن اگر موقع مل جائے تو میں ہرگز دریغ نہیں کروں گا۔ گویا پیسہ ہی تمہارا مقصد حیات ہے، فلورا نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید اسے اپنی توہین کا خیال آ گیا تھا، جس کا سبب میں تھا۔ دنیا میں ہر شخص کا مقصد حیات یہی ہوتا ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ فرق بس اتنا ہے کہ کوئی اس کا اعتراف کر لیتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ فلورا نے مجھے گور کر دیکھا۔ جن لوگوں کا مقصد حیات صرف پیسہ ہوتا ہے وہ اسے اتنی بے دردی سے خرچ نہیں کرتے۔ اس نے بنا کر کہا، معلوم نہیں کیوں تم مجھ سے غلط بیانی کر رہے ہو۔ ہر دو افراد کے درمیان طرز فکر کا فرق ضرور ہوتا ہے۔ اس طرز فکر کے باعث رویوں اور رد عمل میں بھی فرق ہوتا ہے۔ زندگی کو برتنے کا میرا اپنا ایک انداز ہے۔ اگر کوئی اور یہ چاہے کہ میں اس کے انداز میں زندگی کو برتوں تو ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں دولت کے حصول کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر میں جو کچھ کماتا ہوں اگر اسے خرچ ہی نہ کروں تو پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ تم تو سنجیدہ ہو گئے۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات کہہ دی، ورنہ مجھے کیا؟ میں خود تو کھیلتی نہیں، لیکن اگر تم کھیلنا چاہو گے تو تمہاری رہنمائی کرنا میں اپنا فرض سمجھوں گی۔ تم جیسے حسین ساتھی کی صحبت میں کھیلنے کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ میں نے اسے شرارت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بس تم اس قسم کی باتیں مت کرو، تمہارے منہ سے یہ باتیں مجھے زہر لگتی ہیں۔ تم تو بس دولت کی باتیں کرو۔ آج لک میرے ساتھ ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ تم دیکھ لینا، تم میرے ساتھ ہوگی تو جیت میرا مقدر بن جائے گی۔ یہاں کھیل بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، فلورا سنجیدگی سے بولی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی لمبے نقصان سے دوچار ہو جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے ذہنی طور پر شکست کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ اس کی اس بات سے یہ چیز بھی یقینی ہو گئی تھی کہ یہاں پر کھیلنے والا جیت کر نہیں جا سکتا۔ ایک اسی کلب پر کیا منحصر تھا؟ یہ تو دنیا بھر کے کمار خانوں کا دستور ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو تمام کمار خانے ویران ہو جائیں۔ جس چیز میں بڑے نقصان کا خدشہ ہو تو اس میں بڑا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس طرف سے بے فکر ہو۔ کھانا کھانے کے بعد فلورا مجھے لے کر کمار خانے میں پہنچ گئی۔ ایک کشادہ ہال تھا جس میں ایک طرف بار کاؤنٹر بھی بنا ہوا تھا، اگرچہ وہاں طبقہ امراض سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں ہر قسم کا نشہ کیا جا رہا تھا۔ شرابوں کے جام تو خیر ہر میز پر نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں آزادانہ طور پر چرس بھی پی جا رہی تھی۔ کئی ایگزاسٹ فین چلنے کے باوجود فضا مسموم ہو رہی تھی۔ متعدد میزوں پر پوکر، برج اور فلیش ہو رہا تھا۔ رنگ برنگے ٹوکنوں کی ڈیریاں ادھر سے ادھر ہو رہی تھی۔ ہر میز پر ایک لڑکی ضرور موجود تھی۔ میں نے ایک نظر ہی میں اندازہ کر لیا کہ وہاں پر موجود تمام لڑکیاں کلب کی ملازم ہیں۔ کیا کھیلنا پسند کرو گے؟ فلورا نے دروازے کے پاس کھڑے کھڑے مجھ سے پوچھا۔ فلیش کے علاوہ اور کچھ مجھے آتا ہی نہیں، میں نے سادگی سے کہا، اور فلورا مجھے لے کر ایک میز کی طرف بڑھ گئی۔ اس میز پر پہلے سے 2 افراد موجود تھے جو فلیش ہی کھیل رہے تھے۔ ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ اپنے اعتبار سے وہ لوگ ہرگز بڑے طبقے کے نمائندہ نہیں لگتے تھے، مگر ان کے جسم پر نظر آنے والے لباس انہیں امیر ہی ظاہر کرتے تھے۔ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ تمام کمار خانوں میں اسی قسم کے ملازمین بھرتی کیے جاتے ہیں جو دیکھنے میں کچھ نظر آتے ہیں اور ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ لوگ شارپر ہوتے ہیں اور بے ایمانی کے ذریعے لوگوں کی جیبیں خالی کرا لیتے ہیں۔ اس کے عوض انہیں معقول تنخواہ ملتی ہے اور قانون سے تحفظ الگ فراہم ہوتا ہے۔ خوش آمدید جناب۔ ان میں سے ایک شخص نے اٹھ کر بڑی گرمجوشی سے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں ٹونی ہوں اور یہ ایڈگر ہے۔ اس نے اپنے بیٹھے ہوئے ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ ہولیوں کی طرح ان کے نام بھی بدماشوں والے ہی تھے۔ میں ایڈم ڈی فلوک ہوں اور یہ میری دوست فلورا۔ میں نے بھی جواباً گرمجوشی کا مظاہرہ کیا اور پھر ہم دونوں خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ فلیش جب تک کم از کم 3 افراد کے درمیان نہ ہو اس وقت تک لطف ہی نہیں آتا، ایڈگر نے کہا۔ بدقسمتی سے ہمیں کوئی تیسرا آدمی کھیلنے والا نہیں مل رہا تھا۔ میں آپ سے متفق ہوں مسٹر ایڈگر، میں نے کہا۔
لیکن میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، اس لیے ذرا ابھی جھجک رہا تھا۔ مس فلورا البتہ یہاں آتی رہتی ہیں، اس لیے ان کی مائیت میں بھی آ گیا۔ ایک باوردی ویٹر ٹیبل کے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا۔ فلورا نے مجھ سے کہا، کھیلنے کے لیے ٹوکن منگوا لو۔ میں نے جیب سے پرس نکال کر فلورا کے حوالے کر دیا۔ یہ نیک کام تم اپنے ہاتھوں سے سر انجام دو گی۔ فلورا نے پرس مجھ سے لے لیا جو بڑے بڑے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹونی اور ایڈگر نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پرس اس طرح فلورا کے حوالے کر دینے سے انہوں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ ایک بڑا گدھا ان کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ میں ان کی نظروں سے بظاہر بے نیاز قربان ہو جانے والے انداز میں فلورا کو دیکھ رہا تھا۔ اس میز پر موجود تمام لوگ میرے مہمان ہیں۔ میں نے اچانک چونک کر کہا، آپ لوگ اپنے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں منگوا سکتے ہیں، بل کی ادائیگی میں کروں گا۔ فلورا نے چند بڑے نوٹ نکال کے ویٹر کے حوالے کر دیے تھے اور وہ ٹوکن لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ فلورا نے پرس میری طرف بڑھایا تو میں نے بے پرواہی سے کہا، آج کی رات یہ سب حساب کتاب تم ہی سنبھالو، میں تو صرف کھیلوں گا۔ تم تو میری مالک ہو، تم تو میری لک ہو۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس میز سے جیت کر ہی اٹھوں گا، کیوں نہیں مسٹر ایڈم ڈی فلو؟ ٹونی نے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا تمسخر تھا جسے میں نے نظر انداز کر دیا۔ کھیل میں ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے مسٹر ٹونی، میں نے کہا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کھیل تفریحاً ہی کھیلا جائے اور جو فریق بھی ہارے وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ ہم تو خیر ان چیزوں کے عادی ہیں، ٹونی نے کہا، لیکن آپ نئے معلوم ہوتے ہیں، آپ کو اس بات کا زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ مجھے ہارنے کا بہت تجربہ ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ آج فلورا کی لک پر جیتنے کا تجربہ بھی ہو جائے گا۔ آپ کا مس فلورا پر بڑا مان ہے، ایڈگر نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مان ٹوٹ جائے۔ فلورا میری لک ہے۔ میں نے فلورا کو میٹھی نظروں سے دیکھا۔ آج سے قبل میں جیتنے کے معاملے میں کبھی اتنا پر یقین نہیں ہوا جتنا آج ہوں۔ ان لوگوں نے بے پرواہی سے شانے جھٹکے، جیسے کہہ رہے ہوں ہماری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹوکن آئے اور کھیل شروع ہو گیا۔ کھیل شروع ہوتے ہی فلورا کرسی کھسکا کر میرے برابر آ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ویسے تو وہ دونوں شارپر تھے، لیکن انہیں بھی مدد کی ضرورت پڑ سکتی تھی اس وقت جب پتے انہوں نے خود بانٹے ہوں اور یہ مدد انہیں فلورا فراہم کرتی۔ میرے پتے دیکھ کر انہیں اشارہ کر دیتی۔ میں بہت اناڑی پن سے کھیل رہا تھا، اس لیے فلورا کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ آدھ گھنٹے کے اندر اندر میرے ٹوکن ختم ہو گئے اور میں نے فلورا سے مزید ٹوکن منگوانے کی فرمائش کر دی۔ مزید ٹوکن آنے کے بعد میں مزید 1.5 گھنٹے تک ہارتا رہا۔ اس دوران فلورا مجھ سے تقریباً چپکی بیٹھی رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد اتفاق سے میرے پاس اچھے پتے آ گئے۔ ٹونی اور ایڈگر نے محض چند چالیں چلنے کے بعد پتے پھینک دیے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ فلورا نے انہیں میرے پتوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب تم دیکھنا نہیں، میں نے احمقانہ انداز سے مسکرا کر کہا۔ لک ذرا دیر سے شروع ہوئی مگر ہو گئی۔ میں نے پتے سمیٹ کر پینٹھے اور ایڈگر سے کٹوا کر بانٹ دیے۔ اس دوران میں اپنا کام کر چکا تھا۔ تینوں میں سے کوئی بھی میرا کرتب نہیں دیکھ سکا تھا۔ شروع میں چند چالیں بلائنڈ چلی گئیں۔ ان چالوں کے دوران میں ہر دفعہ چال کی رقم بڑھا دیتا تھا۔ وہ لوگ چند ہی چالوں میں پریشان ہو گئے، لیکن ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اپنے پتے اٹھا لیتے۔ ان دونوں کے پاس اچھے پتے تھے، لہٰذا وہ کھیل جاری رکھنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں مستقل کٹ رہا تھا اور ہر دفعہ چال دگنی کرنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ چند ہی منٹ کے اندر اندر تمام ٹوکن میز کے وسط میں پہنچ چکے تھے۔ اب بہت ہو گئی، ٹونی نے مجھ سے کہا۔ بلائنڈ کھیلنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ لک میرے فیور میں آ گئی ہے۔ فلورا ٹوکن اور منگواؤ، میں نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ مجھے اپنے پتے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ میرے علم میں تھے، بلکہ میرے علم میں تو ان دونوں کے پتے بھی تھے۔ کھیل خواہ مخواہ لمبا ہو رہا ہے، ایڈگر بولا۔ جب تک تم کٹ دیتے رہو گے ہم سائیڈ شو بھی نہیں لے سکتے۔ اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم لوگ سائیڈ شو لے سکتے ہو۔ ان دونوں نے مجھے گور کر دیکھا مگر کچھ کہے بغیر سائیڈ شو لے لیا۔ ٹونی کے پاس فرسٹ راؤنڈ تھا اور ایڈگر کے پاس 3 دکھیاں۔ ٹونی نے پتے پھینک دیے اور میرے اور ایڈگر کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا۔ کیا بقیہ رات بلائنڈ ہی کھیلتے رہو گے؟ ایڈگر نے مجھے کانا انداز میں کہا اور میں نے سنجیدگی سے سر کو اثباتی جنبش دی۔ اب جب کہ لک میری فیور میں آ گئی ہے تو جس طرح میرا جی چاہے گا کھیلوں گا۔ پتے اٹھا لو ڈیئر، فلورا نے اٹھلا کر کہا۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہارے پاس ہلکے پتے ہوئے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں نے بڑے یقین سے کہا۔ تم میری لک ہو، تمہاری موجودگی میں ہارنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ گزشتہ 2 گھنٹے سے تم جیت ہی تو رہے ہو، ٹونی نے طنزیہ لہجے میں کہا، مگر میں نے اس کے طنز کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ فیصلہ تو کھیل کے اختتام پر ہوتا ہے، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اور آج تو لک میرے فیور میں ہے۔ آج میں کیسے ہار سکتا ہوں؟
میں نے فلورا کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ چند مزید چالیں چلنے کے بعد میں نے پتے اٹھا لیے۔ اس وقت تک میرے اندازے کے مطابق جتنی رقم میں ہارا تھا اس سے دگنی میز پر پڑی تھی۔ میں نے بڑی احتیاط سے پتے دیکھے، اس قدر احتیاط سے کہ فلورا بھی نہیں دیکھ سکی۔ پتے دیکھنے کے بعد میں نے انہیں دوبارہ میز پر رکھا اور چال چل دی۔ ایڈگر نے متوقع نظروں سے فلورا کی طرف دیکھا، مگر وہ بیچاری تو کچھ دیکھ ہی نہیں سکی تھی۔ لاؤ ڈیئر، میں بھی تو دیکھوں تمہارے پاس کیا ہے۔ فلورا نے پتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے اسے روک دیا۔ یہ کیا غضب کر رہی ہو؟ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کھیلنے کا شعبہ میرا ہے، اس میں دخل دو گی تو ساری لک رخصت ہو جائے گی۔ ایڈگر کا چہرہ اتر گیا، وہ لوگ ویسے کھیل ہی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ چند اور چالیں چلنے کے بعد اس نے شو لیا اور ہار گیا۔ میں نہ کہتا تھا کہ تم میری لک ہو۔ میں نے فلورا کی طرف دیکھا اور سارے ٹوکن سمیٹ کر اپنے سامنے رکھ لیے۔ ٹونی اور ایڈگر کے چہرے فک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں مسلسل جیتتا چلا گیا، یہاں تک کہ 2 بج گئے۔ 2 بجے کلب بند ہو جاتا تھا۔ اس وقت تک میرے سامنے ٹوکنوں کا انبار لگ چکا تھا۔ وہ دونوں ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے اور مجھے کینہ توز نظروں سے گور رہے تھے، مگر میں ان کی نظروں سے بے نیاز ٹوکن شمار کر رہا تھا۔ اب یہ ٹوکن کیش کراؤ ڈارلنگ، میں نے فلورا سے کہا۔ میں نہ کہتا تھا کہ تم میری لک ہو۔ فلورا مسکرائی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دل پر جبر کر کے مسکرائی ہے۔ پھر اس نے ویٹر کو بلا کر اس سے ٹوکن کاؤنٹر پر لے چلنے کو کہا۔ میں نے اٹھنے سے قبل ٹونی اور ایڈگر سے ہاتھ ملایا۔ میں پھر یہاں آؤں گا دوستو، میں نے مسکرا کر کہا، اور اپنی لک کے ساتھ آؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ جیت دوبارہ میرا مقدر بنے گی۔ مسکرانے کی کوشش میں ان دونوں کے ہونٹ کھنچ کر رہ گئے تھے۔ اس سے قبل میں انہیں فلورا کو کس قسم کا اشارہ کرتے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں فلورا کے ساتھ اٹھ کر کاؤنٹر پر آیا، جہاں ٹوکنوں کے عوض حاصل ہونے والی خطیر رقم مجھے ایک بریف کیس میں رکھ کر پیش کی گئی۔ ہمارا کلب آپ کے لیے خوش قسمت ثابت ہوا ہے جناب۔ کاؤنٹر پر موجود گنجے نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں توقع ہے کہ آپ آئندہ بھی یہاں آتے رہیں گے۔ تمہارا کلب نہیں بلکہ فلورا میری لک میرے ساتھ تھی، اس لیے میں جیتا۔ اب آئندہ میں فلورا کے بغیر نہیں کھیلوں گا۔ رقم سے بھرا ہوا بریف کیس لے کر میں فلورا کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہال سے باہر نکل آیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مجھے گھیرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ فلورا مجھے غلط راہداریوں میں لے جا رہی ہے۔ میں نے فلورا پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا اور اس سے رومانٹک گفتگو کرتا ہوا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر ایک راہداری سے مڑتے ہی مجھے اور فلورا کو رک جانا پڑا۔ سامنے ہی ٹونی اور ایڈگر کھڑے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور نظر آ رہے تھے اور چہرے پر خوفناک تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ اپنے ہاتھ اٹھا لو، ٹونی نے صفاقانہ انداز میں کہا۔ آج تک کوئی شخص ہم سے جیت کر نہیں جا سکا۔ فلورا کے منہ سے ایک مریل سی چیخ برآمد ہوئی، جبکہ میں نے بریف کیس سمیت اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ میں ایک ایسے کلب میں 2 ریوالوروں کی زد میں تھا جو مادام کلارا کا گڑھ تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تمہاری لک تمہیں کیسے بچاتی ہے، ایڈگر نے مضحکانہ انداز میں کہا۔ اس کا اشارہ فلورا کی طرف تھا۔ فلورا گرچہ انہی لوگوں کی ساتھی تھی، لیکن میں نے اس کے سلسلے میں جو رویہ اپنایا تھا اس کے پیش نظر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میں اس کا اسیر ہو کر رہ گیا ہوں۔ ان لوگوں نے بھی یہ ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا کہ فلورا ان کی ساتھی ہے، اور فلورا نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے، مگر اس کے چہرے پر وہ گھبراہٹ نہیں تھی جو ایسے مواقع پر ہونی چاہیے۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میری اسی لک نے تو مجھے ان لوگوں کے چنگل میں لا کر پھنسایا ہے۔ میں اس سے تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ان کے گٹھ جوڑ سے واقف ہوں۔ مجھے تو خود کو انجان ہی ظاہر کرنا تھا۔ وہ دونوں چھٹے ہوئے بدماش تھے اور انہوں نے مجھے ایک سنسان راہداری میں گھیرا تھا۔ وہ 2 تھے اور میں اکیلا تھا۔ وہ مسلح تھے اور میں نہت تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کے لیے ان کے بہت سے ساتھی بھی آ سکتے تھے، اگرچہ یہ بات ان کے حاشیۂ خیال میں بھی نہیں ہوگی کہ انہیں کسی کی مدد کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ وہ اتنے ہی پر اعتماد تھے۔ دیکھو، تمہارا جو بھی معاملہ ہے میرے ساتھ ہے۔ خبردار جو تم نے میری محبوبہ کی طرف نظریں اٹھا کر بھی دیکھا، میں نے برا مانتے ہوئے کہا، تمہیں رقم چاہیے تو لے لو، لیکن اسے میرے ساتھ رہنے دو۔ میرے جواب پر ان لوگوں سے زیادہ حیرت فلورا کو ہوئی تھی۔ شاید میں اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ٹونی اور ایڈگر تو مجھے بے وقوف سمجھ رہے تھے، لیکن فلورا کس طرح بے وقوف سمجھتی؟ جب میں نے جیتنا شروع کیا تھا اس کے بعد اسے اپنے پتے تک نہیں دیکھنے دیے تھے۔ ہم تم سے رقم بھی چھین لیں گے اور تمہاری محبوبہ کو بھی اغوا کر لیں گے، ٹونی نے کہا۔ وہ لوگ مجھ سے تفریح لینے کے موڈ میں آ گئے تھے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ رات کے 2:30 بجے کلب کی سنسان راہداری میں کسی غیر متعلقہ شخص کی آمد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم نے اس قسم کی کوئی حرکت کی تو میں تم لوگوں کی شکایت کر دوں گا، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔
جس شخص پر مجھے غصہ آ جائے میں اس کا پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ کس سے شکایت کرو گے مسٹر ایڈم ڈی فلوک؟ ایڈگر نے ہنس کر کہا۔ اور کیا شکایت کرو گے؟ کلب کے ذمہ دار افراد سے تم دونوں کی شکایت کروں گا۔ اگر انہوں نے میری بات پر کان نہ دھرے تو پھر میں پولیس میں رپورٹ درج کرا دوں گا۔ تم مجھے نہیں جانتے، میں بہت خطرناک آدمی ہوں۔ ان لوگوں سے بحث مت کرو ایڈی، فلورا نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ اچھے لوگ نہیں معلوم ہوتے، رقم خاموشی سے ان کے حوالے کر دو۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، لیکن میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ ٹونی اور ایڈگر کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آئے۔ یعنی تمہیں اس بات کا افسوس نہیں ہوگا کہ تم سے ایک خطیر رقم چھین لی گئی؟ ٹونی نے حیرت سے کہا۔ یہ خطیر رقم ہے؟ میں نے حقارت سے کہا۔ تم جیسے غریبوں کے لیے یہ خطیر رقم ہوگی؟ میں تو اس سے کئی گنا زیادہ رقمیں ایک ہی رات میں ہار جاتا ہوں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آپس میں کوئی بات کی اور پھر ایڈگر نے مجھ سے کہا، تمہارے بائیں جانب جو دروازہ ہے اسے کھولو اور اندر داخل ہو جاؤ۔ چلو فلورا، میں نے کہا۔ ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور میں فلورا کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازہ میں نے کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ اعلیٰ درجے کے فرنیچر سے آراستہ ایک بیڈ روم تھا۔ کمرے کے وسط میں ڈبل بیڈ تھا۔ ایک کونے میں ایک رائٹنگ ٹیبل اور ایک کرسی تھی اور ایک دیوار کے ساتھ ایک عدد صوفہ سیٹ بھی رکھا نظر آ رہا تھا۔ میں نے رقم سے بھرا ہوا بریف کیس رائٹنگ ٹیبل پر رکھا اور خود بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ فلورا کو بھی ہاتھ پکڑ کر میں نے اپنے برابر ہی بٹھا لیا تھا۔ ٹونی اور ایڈگر میرے عقب میں کمرے میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ موجودہ صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر فلورا نظر آ رہی تھی۔ اس کے لیے نہ صرف اپنی حیثیت کا تعین کرنا دشوار تھا بلکہ اپنا رد عمل ظاہر کرنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ اندرونی طور پر تو وہ ان سے ملی ہوئی تھی مگر ان سے تعلق بھی ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ تھیں مگر اسے میرا ساتھ دینا پڑ رہا تھا۔ حالات کے موجودہ نہج کی ذمہ دار وہی تھی۔ اس نے اپنا رول عمدگی سے نبھایا ہوتا تو میں جیت نہیں سکتا تھا، ہارتا ہی رہتا، اور جب میں ہارتا ہی رہتا تو یہ خرابی پیدا نہ ہونے پاتی۔ تم فکر مت کرو فلورا، میں نے فلورا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلاتے ہوئے کہا۔ شاید یہ لوگ میری طرح ہارنے کے عادی نہیں ہیں، اس لیے ان رقم کی طرف سے تھوڑی سی فکر لاحق ہو گئی ہے، ورنہ یہ دل کے برے نہیں معلوم ہوتے۔ ہاں، ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ایڈگر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم سے رقم لینے کے بعد تمہاری محبوبہ کی پوجا کریں گے۔ میں اس کے جملے کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا، لیکن اس وقت میں نے طے کر رکھا تھا کہ ہر بات کا مطلب غلط ہی سمجھوں گا، لہٰذا ایڈگر کی اس بات پر بھی میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ دیکھا، میں نے کہتا تھا یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اب یہ خود ہی تمہاری پوجا کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ پھر میں ان دونوں سے مخاطب ہوا، تمہارا شکریہ دوستو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم فلورا کو کچھ نہ کہو۔ اتنی عزت افزائی کی ضرورت نہیں کہ تم اس کی پوجا ہی کرنے بیٹھ جاؤ۔ اگرچہ وہ لوگ مجھے ابتدا ہی سے سادہ لوگ سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں مجھ سے اتنی حماقت کی توقع بھی نہیں تھی۔ ایک لمحے کو تو یوں محسوس ہوا جیسے انہیں اپنی سماعت پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ پھر ٹونی نے ایک طویل سانس لی۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ فلورا سے دستبردار ہو جاؤ، اس نے اپنے ریوالور والے ہاتھ کو جنبش دیتے ہوئے کہا، ورنہ ہمیں کچھ ناگوار فریضے انجام دینے پڑیں گے۔